من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 تا 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: انما کان قول المؤمنین، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، قول المؤمنین، ایمان والوں کی، مومنوں کی، اذا دعوا، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان یقولوا، یہ کہ ایمان والے کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور ڈرا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے بچتا رہا، یعنی اس کی نافرمانی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ما قبل کی آیات کریمہ میں منافقوں کا تذکرہ تھا کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تو وہ انحراف کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا انحراف کرتے، اعراض کرتے. تو ان کا ذکر آیات کریمہ میں ہوا. منافق وہ جو زبان سے تو کہے کہ میں مسلمان ہوں، دل میں اس کے کفر و نفاق و شرک
چھپا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ایمان نہیں، مسلمان نہیں، تو اس کے دل میں تو ایمان اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، تو اس بات کو وہ کبھی بھی ترجیح نہیں دے گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ ان کا کام تو صرف دھوکہ دینا ہے۔ تو میرے رب نے منافقین کا ذکر فرمایا، آج کے سبق میں میرے اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ منافقوں کے برعکس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں پختہ ایمان ہے، سچے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، ٹھکے مسلمان ہیں، جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بغیر قیل قال کیے فوراً دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تمام صحابہ کی زندگی اطاعت رسول، اطاعت الہی سے پوری طرح بھری ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، پیغام پہنچایا تمام صحابہ کو کہ جو جس حالت میں بھی ہے وہ دوڑا ہوا چلا آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی کہ جو جس حالت میں بھی ہے دوڑا ہوا چلا آئے۔ اب کس طرح بلایا جا رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کی خوشی، شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات ہے اور حقوق زوجیت کو بھی قائم کیا اور غسل آپ پر واجب ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کانوں میں پڑا، آواز باہر سے آئی، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنتے ہی اسی حالت میں بغیر تاخیر کیے آپ غسل کیے بغیر دوڑے ہوئے جہاد میں شریک ہو گئے اور کافروں سے اتنے لڑے کہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرشتوں نے تخت لگایا، تختہ بچھایا اور اس پر آپ کو لٹایا گیا اور پھر آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اسی لیے آپ کا لقب پڑ گیا کہ غسیل الملائکہ، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو یہ تھا جذبہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پہلی چیز وہ گھر کے جس میں کتا، ان کو رحمت کا فرشتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رحمت کے فرشتوں کا محکمہ الگ ہوتا ہے اور یہ جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر میں رہنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو رحمت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ لیکن چند گھر ایسے ہیں کہ جہاں یہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک گھر وہ کہ جس میں کتا ہو،
اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب کتا جس گھر کے اندر ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے، لیکن 3 قسم کے باتوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، 3 طرح کے کاموں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کتا رکھنے کی۔ نمبر 1، شکاری کتا ہو، بشرطے کہ وہ شکار بھی اس سے کراتے ہو، صرف محض شکاری ہونا کافی نہیں، شکاری کتا ہو، شکار کے لیے اسے استعمال بھی کیا جاتا ہو، تو ایسے کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ ان 3 قسم کے کتوں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس گھر کے اندر کتا ہوگا ان 3 چیزوں کے علاوہ، تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، وہ گھر جس گھر کے اندر جاندار چیز کی تصویر ہو، جاندار چیز کی تصویر ہو، لیکن اگر وہ تصویر نوٹوں پر ہے، وہ تصویر کتابوں کے اندر موجود ہے، تو رحمت کے فرشتے غیب کو نہیں جانتے، غیب کو نہیں جانتے، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں وہ تصویریں کہ جو دیواروں پر چسپا ہوتی ہے، گھروں میں سیٹوں پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، فریموں میں کرا کر سجا کر گھروں کے اندر انہیں رکھتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تیسرا، وہ گھر کہ جس گھر کے اندر زوجین پر غسل واجب ہو چکا، وہ گھر کے جس گھر کے اندر زوجین پر، میاں بیوی پر غسل واجب ہو چکا اور وہ غسل نہیں کرتے، یوں ہی چلتے ہیں پھرتے ہیں، تو اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ غسل واجب ہونے کی بنا پر خاص قسم کی بدبو آتی ہے، اور بدبو سے رحمت کے فرشتوں کو نفرت ہے، بدبو سے رحمت کے فرشتوں کو نفرت ہے۔ یہ تو وہ بدبو ہے جو ناپاکی کی وجہ سے جسم سے آ رہی اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے، لیکن ایک بدبو اور بھی ہے جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے آتی ہے۔ اب ہماری تو حس مر چکی ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں تو ہمیں بو محسوس نہیں ہوتی، بے حس ہو چکے، تو لیکن فرشتے اس بو کو محسوس کرتے۔ جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل دور میرے نبی نے فرمایا فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ رحمت کے فرشتے آپ کے ہونٹوں کے پاس موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، آپ کے ہونٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے آپ جو درود پڑھتے ہیں وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ جو ذکر کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کی بریائی بیان کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے ہونٹوں پر پاس موجود فرشتے جو ہے نوٹ فرما لیتے، محفوظ فرما لیتے، اور اللہ رب العزت آپ سے جو نیکی آپ کی زبان کے ذریعے، قول کے ذریعے ہوتی ہے، یہ رحمت کے فرشتہ آپ کے لیے مسلسل دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتے رہتے۔ لیکن جیسے ہی ان ہونٹوں کے درمیان سے، منہ کے اندر سے جھوٹ نکلتا ہے تو یہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے، 1 میل دور چلے جاتے، لہذا جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ سے بچا جائے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر قدم قدم پر جھوٹ بولا جاتا ہے، عورتیں گھروں میں جھوٹ بول رہی، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے جھوٹ بول رہا، بچے والدین سے جھوٹ بول رہے، دکاندار گاہک سے جھوٹ بول رہا، گاہک دکاندار سے جھوٹ بول رہا، فقیر مانگنا ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے جھوٹ بول رہا، تو جھوٹ قدم قدم پر بولا جا رہا، اتنا عام ہو چکا کہ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو جس منہ سے جھوٹ کے بول نکل رہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے ان جھوٹ بولنے والے کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور اس سے دور بھاگ گئے، 1 میل دور اس سے دور بھاگ گئے۔ تو ایک تو جھوٹ بولنے سے بچا جائے، اور دوسرا اپنے آپ کو ناپاک رکھنے سے بچا جائے، اس میں سستی اور کاہلی سے بچا جائے۔ جب غسل واجب ہو جائے تو فوراً غسل کیا جائے،
زیادہ دیر یوں ہی لیٹے رہنا، یوں ہی گھر کے اندر چلنا پھرنا، اس سے بچا جائے، کیونکہ جسم سے بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے وہ نفرت کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے، وہ آپ کے گھر میں آ نہیں رہے، کیونکہ بدبو ہے۔ لہذا بدبو سے اپنے آپ کو پاک کر لو، ناپاکی سے اپنے آپ کو دھو ڈالو، ناپاکی سے اپنے آپ کو صاف شفاف کر لو، تو جسم کو خوشبودار بنا لو، جسم کو خوبصورت بنا لو۔ تو جسم انسان کا ہر وقت لباس، اور جسم کے ساتھ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، کہ جتنے آپ صاف ہوں گے، کپڑے صاف ہوں گے، بدن صاف ہوگا، تو اس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے راحت محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو خوشبو کا استعمال کرے، اور گھروں کے اندر رہتے ہوئے عورتیں خوشبو کا استعمال کریں، اور مرد حضرات گھروں میں ہیں یا گھروں سے باہر ہیں، ہر وقت خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو کا استعمال کرنا یہ میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور میرے نبی کی پسندیدہ چیز پر عمل کرنا ہے، اور میرے نبی کی پسندیدہ چیزوں میں خوشبو ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے پیار کرتے تھے، پسند کرتے تھے خوشبو سے، لہٰذا خوشبو کا استعمال کیا کرو، اور رحمت کے فرشتے راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو جس گھر کا اندر یہ تین قسم کی چیزیں پائی جائیں گی، رحمت کے فرشتے ان گھروں سے دور رہیں گے، ان گھروں میں داخل نہیں ہوں گے،